جن کے دل میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت بیٹھ جاتی ہے، جو نبی کا سچا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو نبی کا سچا مستانہ ہو جاتا ہے، حالات چاہے جیسے ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں وہ مست ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا سامنا کرنا یہ الگ بات ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتے ہیں، جن کے اوپر پریشانی نہیں آتی ہے وہی کامیاب ہیں، اور جن کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آتی ہے، بہت زیادہ وہ کوئی پریشان رہتا ہے تو وہ کامیاب نہیں۔ یہ کوئی علامت نہیں ہے اور اس کو کوئی دلیل بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے اور انبیاء کرام رسولان اعظام بھی گزرے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئی، وہ مصیبتوں کا سامنا کیے، پریشانیوں کو جھیلے۔ اب ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامیاب نہیں، اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، وہ کامیاب نہیں تو کون کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کتب تواریخ اٹھا کر دیکھیں گے، مذہب اسلام کے چاہنے والوں کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک نہیں ہزاروں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے اوپر ایک نہیں چاروں طرف سے مصیبتیں آئی، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے اور سینہ تان کر وہ ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، اور ہوا یہی کہ کامیاب وہی ہوئے۔ آج بھی ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، جنگوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، غزوات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ بوڑھے تو بوڑھے، جوان تو جوان، عورتیں بھی ڈٹ کر اس انداز میں مقابلہ کی ہے کہ آج بھی ان کی ہمت کا، ان کے حوصلے کا کوئی جواب نہیں۔ تاریخ میں اس طرح کی بہت ساری عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح وہ دیوانی بن چکی تھی کہ ان کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، مگر ذرہ برابر بھی ان کے دل پہ، ان کی پیشانی پہ، ان کی آنکھوں پہ کچھ بھی فرق نہ آیا۔ تقریباً جنگ احد کے موقع پہ ایک خاتون دوڑتے ہوئے جا رہی تھی، صحابہ کرام نے روک کر کے پوچھا کہ کدھر جا رہی ہو؟ کہا میں جنگ کی طرف جا رہی ہوں، دیکھنے کے لیے، شہیدوں کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بتانے والے بتاتے ہی روک کر کے اس خاتون کو کہتے ہیں کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ خاتون کہتی ہے کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے جاتی ہے، کچھ قدم اور آگے بڑھتی ہے، کسی بتانے والے نے بتایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے۔ خاتون کہتی کوئی بات نہیں، پھر کچھ آگے بڑھتی ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ خاتون کہتی ہے کوئی بات نہیں، ایک گھر کے تین لوگ شہید ہو چکے، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تینوں جو ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کے، جو آسانی کے ساتھ گھر والوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ تینوں شہید ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی وہ خاتون رک نہیں رہی ہے، اور جیسے ہی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، وہ خاتون بساختہ پکار اٹھتی ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو میرا سب سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ بریلی کے تاجدار نے یوں ہی نہیں فرمایا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
کیا مطلب؟ میرے آقا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، میرے آقا کی محبت اگر صحیح سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح سلامت نہیں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو سمجھیے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آقا کی محبت صحیح سلامت ہے، اگر عشق رسول کا چراغ آپ کے دل میں روشن ہے، اگر عشق مصطفیٰ کی روشنی آپ کے دل میں ہے تو سمجھیے کہ سب کچھ آپ کا سلامت ہے، سب کچھ ظاہری طور پر اگر آپ کی ساری چیزیں قربان ہو جائے، آپ کا گھر بھی چلا جائے، آپ کے دکان و مکان بھی برباد ہو جائے، آپ کے بیوی بچے سب قربان ہو جائے، آپ تنے تنہا رہیں گے، مگر آپ کے دل میں اگر مصطفیٰ کی محبت ہے تو سمجھیے ساری چیزیں سلامت ہے، اور اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں تو ساری چیزیں رہ کر کے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر مصطفیٰ کی محبت سلامت ہے تو ساری چیزیں سلامت ہے۔ اور عشق رسول کا جام ایسا جام ہے جس نے بھی پی لیا ہے وہ اس طرح مست ہوا ہے، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو آلہ بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، شقی تھا تو سالم بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا۔ ارے عشق مصطفیٰ کا جام ایسا جام ہے جس نے بھی پی لیا ہے وہ تنے تنہا ڈٹ کر کے دشمنوں کے سامنے اس طرح سینہ تان کر مقابلہ کیے ہیں کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہم اوروں سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں مگر نبی کے دیوانے سے ہم مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اگر برقرار رہی، یہ الفت اگر برقرار رہے تو آپ جان جائیں کہ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، آپ کی یہ طاقت ایک طرف، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ساری طاقتیں باطل طاقتیں مل کر کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جیتنا تو درکنار وہ سامنے آنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ آج یہ مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج سے نہیں شروع سے لے کر کے یہ سازشیں چل رہی ہے، شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب یہ مسلمان کم تعداد میں صرف 3-4 تھے اس وقت بھی یہ آواز اٹھی تھی کہ ان کو مٹا دیا جائے۔ ہوا کیا؟ وہ 3 کو بھی نہ مٹا پائے، 3 کے بجائے 4 ہو گئے۔ 4 جب ہوئے تب بھی یہ آواز گونج رہی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ 4 کے بجائے 39 تعداد ہو گئی، اب بھی نہ مٹا سکے۔ 40ویں تعداد نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا، وہ بھی یہ لچے لفنگے نہیں بلکہ عرب کی دھرتی پہ جن کی طوطی بولتی تھی، جن کی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا، ایسے لوگ بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کیے کہ 39 ہو گئے ہیں، 40 کسی قیمت میں ہم نہیں ہونے دیں گے، 39 ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے 40 کبھی نہ ہو، اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، خون کی ندیاں بہانا پڑے، دکانوں مکان کو برباد کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہم سارے حدوں کو پار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر 40 کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہے، مسلمانوں کے جو نبی ہے، انہی کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے دشمن تھے، کیسے کیسے غدار تھے کہ مسلمانوں کے نبی کو ہی قتل کرنے کی سازش رچ رہے تھے۔
ان کو نہیں پتا تھا کہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہے، پوری کائنات کو رب کائنات نے انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین و زمان نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں ہوتے تو مکین و مکان نہیں ہوتے، اگر یہ نہیں ہوتے تو چنین و چنا بھی نہیں ہوتے، اگر یہ نہیں ہوتے تو جنت و رضوا حور و غلما شجر و حجر یہ سارا جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری چیزیں انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ ان لوگوں کی سوچ یہ نہیں تھی، بلکہ آسان سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے سب سے بڑے پہلوان جن کو تاریخ میں حضرت عمر کے نام سے لوگ جانتے تھے ان کو تیار کیا گیا۔ وہ تیار بھی ہو گئے، ارادہ یہی تھا، فیصلہ یہی کیے تھے کہ 39 ہو گئے، 40 کبھی نہیں ہونے دیں گے، کسی قیمت میں نہیں ہونے دیں گے۔ مگر ہوا کیا کہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ 40 کبھی کسی قیمت میں نہیں ہونے دیں گے، اور جو تلوار لے کر کے نکلے تھے وہی 40واں بنتے ہوئے نظر آئے، وہی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور جن کو تلوار دے کر کے یہ کفار بھیجے تھے، جو کفار بھیجے تھے انہی کی مخالفت میں وہی تلوار لے کر کے واپس پلٹے کہ اور بم آگے تو حضرت عمر فاروق نے للکار کر کہا کہ تم کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اب میں انہی کا کلمہ پڑھ لیا ہوں، اب میں تمہیں للکار کر کہتا ہوں ہے کسی کے اندر دم خم تو میرے مقابلے میں آئے، اور وہی آئے گا جو اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنے کی اچھا رکھتا ہو، وہی آئے گا جن کو شوق ہو کہ میری بیوی کا سہاگ اجڑ جائے، جن کو شوق ہو کہ میرے بچے یتیم ہو جائے، وہی میرے سامنے آئیں گے۔ جب عمر فاروق نے للکارا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 40 کسی قیمت میں نہیں ہونے دیں گے، ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک مسلمان کے سامنے ہم آنکھیں ملا کر کے باتیں کر لیں۔ مسلمانوں، یہ محبت اگر برقرار ہے تو تاریخ گواہ ہے جب 3 تھے ہم تب بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، 3 سے پھیل کر 40 ہوئے تب بھی یہ آواز گونج رہی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے۔ مگر ہوا یہی کہ جو ہم کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے وہ یا تو مٹ گئے یا ہم میں شامل ہو گئے۔ مگر تاریخ گواہ ہے نہ کل ہم مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں، نہ صبح قیامت تک مٹے۔ کون کہتا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا؟ ارے یہ آواز مکے کی سرزمین پہ گونجی، مسلمان ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے رہے، قربانی دینے کی بات آئی، اس انداز میں قربانی دی۔ لوگوں نے کہا تمہیں گھر چاہیے، لو میں اپنا گھر دے رہا ہوں، پراپرٹی چاہیے، لو پراپرٹی چھوڑ دے رہا ہوں، دکان و مکان چھوڑ دے رہا ہوں، مگر محبت رسول کا سودا نہیں کروں گا۔ ساری چیزیں چھوڑ کر ہجرت کر کے شہر مدینہ چلے گئے۔ مگر اب بھی یہی سوچ تھی کہ ان کو مٹا دیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے 313 کو مٹانے کے لیے 1000 ہتھیار کے ساتھ پہلوان آئے، مگر ہوا یہی کہ 313 نہ مٹے، 1000 جو آئے تھے ایسے مٹے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں۔ اب بھی یہی سوچ برقرار رہی، 313 سے پھیل کر یہ 1000 ہو گئے ہیں، اب بھی ان کو ختم کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ تہس نہس کرنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ برباد کرنے کی بات کرتے ہیں، کھل کر میں چیلنج کرتا ہوں، اگر پڑھے لکھے ہو کچھ بھی تو ذرا اپنے گرو گھنٹالے کی ہسٹری دیکھ لو، اپنے باپ داداؤں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ تم سے بہت جیسے بڑے بڑے شورما آئے وہ بھی یہی دھمکی دے
ہم برباد کر دیں گے، مگر دو ہی راستہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یا تو وہ ہم میں داخل ہو گئے یا خود ہی مٹ گئے مگر ہمیں نہ مٹا سکے۔ یہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں بتا سکتا، یا وہ اسی طرف آ گئے یا پھر وہ خود ہی مٹ گئے۔ آج صرف افسانے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ان کا صبر کا پیمانہ چھلکے اور یہ آ کر کے اپنے آپ سے باہر ہو کر کے کچھ ایسی حرکت کرے تاکہ ان کے اوپر غلط مقدمہ درج کر کے ان کو اندر ڈالا جائے۔ چاہے ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وقف بورڈ کا معاملہ ہو، چاہے NRC کا معاملہ ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوگا ان ساری چیزوں سے؟ ہمیں ڈرانے کی بات جو لوگ کرتے ہیں، دھمکانے کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ آئے، کیا وہ لوگ ابھی ہیں؟ کتنے آئے بول کر اکسا کر چلے گئے، بھسم ہو گئے وہ، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ آئے، کب تک رہیں گے کوئی ٹھکانہ تو نہیں، مگر اس انداز میں ماحول خراب کر کے صرف اور صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو آزمایا جائے، ان کو جانچا جائے، ان کے ٹیمپریچر کی جانچ ہو کہ ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے۔